انسان کی عزت کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جو اسے عیب دار کریں گالی ہے۔ اس کی میں کچھ مثالیں بیان کروں۔ کسی کو فاسق، فاجر، احمق، بدکار کہنا بھی گالی ہے۔ گالی دینے کے متعلق مختلف احکامات۔ توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو گالی دینا کفر ہے، خواہ سنجیدگی میں ہو یا مذاق میں ہو، خوشی سے دے یا غصے میں۔ مسلمان کو بلا وجہ شرعی گالی دینا سخت حرام ہے۔ بعض گالیاں تو کسی وقت حلال نہیں ہو سکتیں اور ان کا دینے والا فاسق اور سلطنت اسلامیہ میں 80 کوڑوں کا مستحق ہوتا ہے، مثلاً عورت کو زانیہ کہنا وغیرہ۔ زمانے سفید مرغ اور بخار کو گالی دینا منع ہے۔ آیت مبارکہ ہے، ترجمہ کنز ایمان: اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ ایک قول کے مطابق آیت مبارکہ میں بری بات کے اعلان سے مراد گالی دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو گالی دے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان کو گالی دینے والا شخص اس شخص کی مانند ہے جو عنْ قریب ہلاکت میں جا پڑے گا۔ توبہ نعوذ باللہ۔ گالی دینے کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب: غصہ، لڑائی جھگڑا، بری صحبت، فلمیں ڈرامے دیکھنا، شراب نوشی، جاہلیت، خوف خدا کی کمی۔ گالی دینے کے گناہ سے بچے رہنے کے لیے کچھ احکامات یہ ہیں۔ علم دین حاصل کیجیے، زبان کا قفل مدینہ لگا لیجیے کہ گالی گلوچ اور اس کے علاوہ بہت سارے گناہ زیادہ تر زبان سے ہوتے ہیں، لہٰذا اسے قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ بے جا غصے کی عادت اپنے اندر سے نکال دیجیے، بالکل عفو درگزر کرنے سے کام لیجیے اور غصے پی جانے کا معمول بنا لیجیے۔ اپنے دل میں احترام مسلم کا جذبہ بیدار کیجیے اور سب کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آئیے۔ لڑائی جھگڑا بالکل نہ کیجیے۔ اسلامک ویڈیوز اور بیان سنیے، اور اس کے علاوہ گناہوں بڑے چینل دیکھنے، فلموں ڈراموں کے ذریعے آنکھوں کو حرام سے پر کرنے سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ نیک پرہیزگار عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجیے اور برے لوگوں سے بچتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گالی گلوچ سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔